اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10 محرم الحرام، جس کی ماں کا نام فاطمہ، جس کا بابا علی، جس کا بھائی حسن، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ آج کا دن جو ہے بہت سخت اور ہمارے لیے جو ہمیں پوری زندگی کا درس دے کر گئے ہیں اہل بیت والے، جن میں آپ کے اور ہمارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کی شہادت 10 محرم الحرام جمعہ کا دن تھا۔ آپ نے ہمارے لیے اسلام کی خاطر اسلام کا جھنڈا بلند رکھنے کے لیے قربانی دی۔ آپ وہ شخصیت تھیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات مبارکہ کے اندر جنت کی بشارت کی تھی کہ آپ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ بھی بی بی فاطمہ الزہرا کو کہا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا، میرے حسین کے ساتھ لڑا نہ کرو، اسے دڑکا نہ دیا کرو، اس نے مسلمانوں کے لیے میرے دین کی خاطر شہید ہونا ہے۔ آج اس حسین ابن حیدر کی شہادت کا دن ہے۔ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، مولا علی شیر خدا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی کے اندر سے گزر رہے تھے۔ آپ جیسے گلی کے اندر سے گزرے تو آپ ابو بکر صدیق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگ گئے۔ تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی شیر خدا کو کہا، علی ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوگے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، اب تو مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا حسین تو آپ کے اوپر گیا بھی نہیں ہے۔ تو مولا علی ایسے غور سے دیکھنے لگے حسین ابن حیدر کو، تو جیسے دیکھا انہوں نے کہا ان کا تو سارا شکل جو ہے نا اپنے نانا پہ گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو جب آپ وہ ہستی تھے آپ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پہ بٹھاتے تھے، زلفوں کے ساتھ آپ کھیلتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب بدر کی جنگ ہوئی نا، تو جنگ سے جب واپسی آئے سب لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نا دینار دیے سب کو، 1000 دینار۔ تو جب باری آئی امام حسن حسین کی تو آپ نے 2,000 دیا۔ تو آپ کا بیٹا عبداللہ بھی تھا، وہ گھر جا کے نا اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم اور اپنی اماں جان سے شکوہ کیا کہ دیکھیں بدر کی جنگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، میں تو اس وقت بھی جنگ لڑتا تھا، تو امام حسن حسین تو اس وقت بچے تھے، تو دیکھیں ہمیں 1000 دینار دیے، انہوں نے 2,000 دینار ان کو دیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ میں اگر کوشش کروں گی آپ کے باپ سے بات کروں گی، ورنہ میں وعدہ نہیں کرتی۔ آپ گھر آئے، آپ کا موڈ دیکھا، اچھا موڈ تھا، تو آپ سے ایسے بات کر دی کہ بچے بڑے لاڈڑے ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، ماں تو ماں ہوتی ہے، پھر مانتی ہے۔ آپ نے کہا حضور آپ سے عرض کروں تو آپ کا بیٹا ناراض ہوا تھا کہ آپ نے انہیں 1000 دینار دیے، امام حسن حسین کو 2,000 دیے، جتنا بھی میں کہہ دوں، جتنا بھی آپ کے پاس علم ہو، جتنا بھی دولت ہو، ایک نسبت نہیں بھولنی، ایک وفا نہیں بھولنی۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا بلاؤ کہاں ہے عبداللہ؟ تو اماں جی نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، اس نے تو ایسے سوال کیا، کہا میں کہتا کچھ نہیں ہوں، آپ صرف بلاؤ اسے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن عمر آپ کے بیٹے کو بلایا گیا، تو آپ نے تبلیغ شروع کر دی اہل بیت پہ۔ آپ نے اہل بیت پہ
تقریر شروع کر دی، بیان کرنے لگ گئے، تو غصے میں آ کر ان کو کہا عبداللہ کبھی نسبت نہ بھولنا، کیا تیری ماں کا نام فاطمہ ہے، تیرے باپ کا نام علی ہے، تیرے نانا کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیری نانی کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تیری خالہ کا نام زینب ہے۔ آپ ایسے جلال میں آ گئے۔ آپ نے کہا آپ کو میں نے پیسے عبداللہ دیے ہیں درہم، آپ کو جیتنے کا انعام دیا ہے، اور ان کو جو میں نے پیسے دیے ہیں تو وہ میں نے نسبت کے دیے ہیں، وہ نسبت رسول ہیں۔ آپ کا یہ مقام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پہلے بھی آپ سے بہت ساری باتیں شیئر کی ہیں۔ آپ کا جلال سب کو پتہ ہے۔ امام حسن کی وہ بات بھی میں نے بتائی ہے، جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے جو ہے نا کہا نیچے اترو حضرت عمر فاروق کو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، تو آپ اتر آئے۔ آپ اتنی محبت کرتے تھے۔ آج اس اہل بیت کا، اس مولا علی شیر خدا جس نے خیبر اکھیڑ کے رکھ دیا تھا، خیبر اکھیڑ کے رکھ دیا تھا، اس کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج شہادت کا دن ہے۔ آج ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضد کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نانا جان میں نے آپ کے برابر ہونا ہے، مجھے اٹھاؤ۔ بچے جب ضد کرتے ہیں تو میرے خیال میں باپ ہو، نانا ہو، دادا ہو، پوری کرتے ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا آ جاؤ میرے ساتھ، میں اٹھاتا ہوں۔ تو آپ نے پہلے اپنے پاؤں گھٹنوں پہ رکھے سرکار کے، پھر آپ نے سینے پہ رکھے۔ تو آپ کا عمر 7.5 سال تھی، قد چھوٹا تھا، تو آپ اوپر چلے گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے کہ حسین تو کہتا تھا میں نے برابر ہونا ہے، تو اوپر ہی چلا گیا۔ تو آپ نے پیار کیا، اتارا، تو لٹا کے تو آپ جو ہے نا آپ نے لبوں پہ کس کی، بوسہ دیا، پیار کیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو آپ نے لٹا دیا ان کو، ساتھ لٹا کے جب لٹا کے نا سونگھنے لگے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور ناراض نہ ہو تو میں آپ سے عرض کروں؟ انہوں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ حسین کو سونگھتے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج اس حسین ان کی آج شہادت کا دن ہے۔ ایک دفعہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکل رہے تھے، جن کو اللہ نے اپنا گھر دکھایا ہے، میری دعا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ ان کو بھی گھر اپنے بلائے دکھائے۔ آپ کے حجرے کے نا بالکل سامنے بیک سائڈ پہ مسجد نبوی کے بی بی فاطمہ تو زہرا کا گھر تھا۔ آپ مسجد نبوی سے نکل کے نا اپنے حجرے کی طرف جب جاتے تھے تو راستے میں آتا تھا، تو آپ ایسے مسجد نبوی سے نکلے حجرے کی طرف جانے لگے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز آ گئی۔ آپ دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ آپ نے پوچھا فاطمہ یہ حسین کیوں رو رہا ہے؟ تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ ابا جان تنگ کر رہا تھا بہت، میں نے ڈانٹا تو یہ رونے لگ گیا۔ تو کیا خوبصورت جملے حدیث پاک میں آتا ہے، میں کوئی فلسفہ بیان نہیں کر رہا، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ تو آپ نے کہا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتا ہے نا تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس نے کربلا کے اندر اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دینی ہے۔ تو یہ اس حسین ابن حیدر کا آج یوم شہادت کا دن ہے۔ آج کل تو موبائل کا دور ہے، نئی باتیں نکل رہی ہیں، قرآن مجید کی کوئی آیت کہیں سے اٹھاتے ہیں، کہیں جوڑ دیتے ہیں اور ان کا بیان کرنے لگ جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا جو فضائل ہے، ان کا جو تربیت ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کروائی ہے۔ آپ حدیثوں میں دیکھیں، آپ قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں،
تو ان کا جو زندگی کا عمل تھا وہ سامنے ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے گھرانے کو زیادہ رزق نہ دینا، زیادہ رزق نہ دینا، ایک ٹائم کا کھانا دینا۔ انہیں تو ویسے روزے رکھنے کی عادت تھی، 3 دن انہوں نے روزے رکھے ہیں، 3 دن۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، جو پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ایک دفعہ نا بی بی فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں کہ میں نے پردے کے پیچھے دیکھا تو امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا آپس میں لڑ رہے تھے، کشتی لڑوائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپس میں لڑوایا، کشتی لڑوائی۔ تو آپ جب کشتی لڑنے لگے نا تو آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے کہ بیٹا اس کو ادھر سے پکڑ، ٹانگ سے پکڑ، نیچے سے پکڑ۔ تو بی بی فاطمہ تو زہرا نے کہا کہ بابا جان وہ تو بڑے ہیں، آپ حسین کو بتائیں نا، وہ تو چھوٹا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے کہ فاطمہ تمہیں نہیں پتہ، ادھر سے میں ان کو بتا رہا ہوں، جبرائیل حسین کو بتا رہا ہے۔ اس مقام والے شخص کی آج شہادت کا دن ہے۔ آج حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اچانک شہید کیا گیا نا، جب آپ لے کر آئے 6 ماہ کا بچہ، گردن پہ تیر لگا، شہید ہوئے۔ تو اس کے بعد خون اچھالا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اللہ کو خون اچھال کے اللہ کی طرف کہا کہ میرا مولا میں نے سب کچھ لٹا دیا، 6 ماہ کا بچہ بھی دے دیا۔ پھر آئی عباس علمدار کی باری، کچھ لکھتے ہیں پہلے شہادت ہوئی، کچھ لکھتے ہیں بعد۔ تو آپ کو بیٹیوں نے کہا کہ ابا جان آپ پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا، آپ مشکیدہ لے کے نکلے باہر، تو پہلے ایک بازو کٹا، دوسرے میں تھا دوسرا کٹا، پھر گردن کٹی، شہید ہو گئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی طرف کہا کہ اللہ اب میری کمر کمزور ہو گئی ہے، اب حسین ٹوٹ گیا ہے۔ آپ کو پھر جلال آیا، ایسا جلال آیا کہ آپ اٹھے، آپ نے پٹکا باندھا، مولا علی شیر خدا کی تلوار لی، اور مولا علی شیر خدا کی تلوار لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، گھوڑے پہ بیٹھے، اور زینب کو کہا زینب میری بہن یہ گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ آپ نکلے، اتنے لوگوں کو آپ نے کاٹا، اتنوں کو کاٹا کہ جب آپ واپس آئے نا تو کہا زینب ذرا پردے سے دیکھ، ان بزدلوں کو اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر اکٹھے وار ہوئے آپ کے اوپر، جب اکٹھے وار ہوئے آپ شہید ہونے لگے، آپ کی گردن کاٹنے لگے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا، گھوڑے سے اترے، انہوں نے کہا ٹھہرو مجھے نماز پڑھنے دو۔ آپ جب نماز پڑھنے تو پھر جب اکٹھے وار ہوئے تو یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ یقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے۔ تو پھر اکٹھے جب وار ہوئے تو جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو اس کو کہا ٹھہر جا ذرا، مجھے رب سے بات کرنے دے۔ گرمی کا موسم تھا، ریگستان تھا، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا، تو سر رکھ کے کہنے لگے میرا مالک اب تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھ پہ راضی ہے نا۔ وہ یقین والے لوگ تھے۔ ایک دفعہ نا آپ جمعہ کا دن تھا جب شہادت تھی، تو آپ کے پاس یزید کا لشکر آیا۔ یزید یہ نہیں تھی کہ وہاں اس وقت کفر کی اور اسلام کی جنگ تھی، نا، اس وقت جنگ تھی یزید کی، حسین کی۔ یزید کہتا تھا، وہ بھی نمازی تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، امام مسجد تھا، خطبے دیتا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جو اللہ نے جس چیز کو حلال کیا تھا اس کو حرام کہتا تھا، جو حرام چیز تھی اسے حلال کہتا تھا۔ آپ کا یہ اختلاف تھا یزید سے۔
تو جب آپ کو بھیجا گیا نا پیغام کہ یزید کی طرف سے ہمارا یا بیعت کر لے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا، آپ اندر گئے، بی بی زینب سے مشورہ کیا تو باہر آئے، کہے نا مشورہ کر کے نا، انہوں نے کہا نہیں، بیعت تو میں نہیں کرتا، میں نے کرنی جنگ ہے، مجھے یہ بھی پتہ ہے ہم 72 ہیں اور وہ 22,000 یا 2,000 لکھتے ہیں یا 22,000 کا کیا مقابلہ 72 سے۔ تو جب آپ آئے نا تو جمعہ کا خطبہ دے کے آپ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے لشکر سے آواز آئی، مجھے نام بھولا بیٹھا ہے غالباً جنہوں نے آواز دی، انہوں نے آپ کی بڑی منت کی، سماجت کی کہ آپ مان جائے، آپ نہ مانے۔ آپ نے کہا نہیں، حسین یزید کے ساتھ میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، وہ اسلام کے کیا، اسلام میں وہ کہتے ہیں جی شراب حرام ہے، وہ شراب پیتا تھا، وہ زانی تھا، مجرے دیکھتا تھا، تو آپ کا اس کے ساتھ اختلاف تھا۔ تو یزید کے لشکر نے کہا حسین ٹائم ضائع نہ کر، تو جلدی کر، نماز پڑھ کے باہر آ، ہمارے ساتھ جنگ کر، ہم نے جنگ فتح کر کے پھر ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، واہ نمازیوں، بلے بھائی بلے نمازیوں۔ تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یزید کے ساتھ جنگ تھی نا، وہ اسلام کی کفر کی نہیں تھی، وہ حق اور سچ کی تھی۔ آپ حق سچ پہ تھے، وہ جھوٹ پہ تھا۔ تو آپ کا جو مقام ہے وہ یہ ہے۔ یکم محرم کو آپ کو روکا گیا، 7 محرم کو آپ کا پانی بند کیا گیا۔ عمر بن سعد آپ کو روکا گیا، عمر بن سعد نے پانی 7 کو جب آپ کا بند کر دیا گیا تو عمر بن سعد نے کچھ اور لوگ بلا لیے، شمر بدبخت سنگ دل تھا، پتھر دل تھا، جس نے امام اصغر کے گردن پہ تیر چلایا، 6 ماہ کا بچہ تھا۔ آپ کو یہی کہنے لگے کہ مان جاؤ، یزید کی بیعت کر لو، آپ نے بیعت نہ کی۔ آپ نے جب فیصلہ کر لیا نا جنگ لڑنے کا، جب فیصلہ ہو گیا تو آپ نے باہر آ کے کہا، بی بی زینب سے پہلے بھی عرض کر گیا ہوں مشورہ کر کے، جیسے باہر آئے تو انہوں نے کہا جی یہ بیعت تو میں نہیں کرتا، تو جنگ ہے۔ تو عمر بن سعد اور شمر کہنے لگے تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے۔ آپ نے کہا مجھے مہلت دے دو 1 رات کی، مجھے پتہ ہے کل کیا رزلٹ نکلنا ہے، کہاں 22,000 اور 72 کا مقابلہ۔ تو آپ نے کہا میں 1 رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا بھی لوں، اسے راضی بھی کر لوں، کہیں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو گئی ہو۔ یہ آج اس حسین ابن حیدر کے آج شہادت کا دن ہے، 10 محرم الحرام۔ جب آپ نے آخری خطبہ دیا نا، تقریباً ہر جمعے میں خطبہ دیتے تھے، تو آپ نے خطبہ پڑھا، اور لوگوں یہ نہ سمجھنا میں کہیں ڈر گیا ہوں، کل آخری جمعے کا خطبہ تھا، اگلے دن جیسے سورج نکلا تپش تھی پوری دن کی، تو جنگ کے لیے تیار ہو۔ انہوں نے آخری خطبے میں کہا لوگوں مجھے کیا ضرورت تھی مسجد نبوی چھوڑ کے آنے کی، میں میں اس یزید کو مسلمانوں کا حکمران نہیں کہتا، نہیں مانتا، جو جبر کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو رنڈی بازی کرتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو مجرے دیکھتا ہے، تو میں اس کو اپنا حکمران مسلمانوں کا قطعاً ہی نہیں مانتا۔ تو میں پہلے بھی کہہ گیا ہوں، اس حسین کی جنگ یزید کے خلاف یہ تھی۔ تو لشکر سے آوازیں آتی تھی حسین بس کر، جلدی آ، خطبہ ختم کر، ہم نے بھی نماز پڑھنی ہے جمعے والے دن۔ تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی، آپ کو مہلت دی گئی، اگلے دن آپ نے آخری خطبے میں یہ پڑھا۔ آج اس حسین ابن حیدر کا 10 محرم الحرام کو شہادت کا دن ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھائی آپ کو سب نے روکا ہے، بھلے آپ حق پہ تھے، سب نے کہا ہے آپ حق پہ ہو، آپ رکے کیوں نہیں؟ حسین رونے لگ گئے، فرمانے لگے بہن میں نے رات کو اپنے
نانا کو خواب میں دیکھا ہے، نانا نے کہا ہے کہ اے حسین اگر آج تو یزید کے آگے جھک گیا تو قیامت تک نہ یہ ہمارا اسلام پہ لوگ چلیں گے، نہ کوئی اسلام کی خاطر کھڑا ہوگا، یہ قیامت تک ایسے چلتا رہے گا۔ تو آج ہمیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقے ہمارے آپ کے اور ہمارے نانکا دادکا خاندان کے بچوں کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، دوستوں کے، احبابوں کے، ملک پاکستان کے اہل اسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ مرتبہ بول بالا فرمائے، سب کو صحت دے، کاملہ عطا فرمائے، جن کے والدین ایک یا دو یا جو اس دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔